دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اچانک ایک بیان داغ دیا ہے مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر جناب نواز شریف کے خلاف کہ وہ بھی سلیکٹڈ ہیں، تو یہ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہ کیوں بیان اس وقت دیا گیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب اب کوئی بچے نہیں ہیں یعنی یہ کنٹریری ٹو واٹ دا ادرز سے، میں نہیں کہتا کہ وہ بچے ہیں، اس لیے کہ وہ 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور اب کم و بیش وہ 32 سال کے ہونے کو ہیں۔ تو 32 سال کا تو بہرحال بچہ نہیں ہوتا، یہ وہی عمر ہے جب نواز شریف سیاست میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہ ایک ویسے تفنن طبع کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس وقت جو بیان دیا ہے، اس کے یہ اچانک یعنی بغیر سوچے سمجھے کہا ہو یا سوچ سمجھ کے بیان دیا ہو۔ بغیر سوچے سمجھے کہا ہو تو ظاہر ہے یہ ان کی معصومیت، اگر نرم الفاظ میں کہیں اور تھوڑے سخت الفاظ میں کہیں تو حماقت پر مبنی ہے، لیکن اگر سوچ سمجھ کر دیا ہے تو پھر نہ معصومیت ہے نہ حماقت ہے، پھر یہ ہے کہ یعنی سیاست ہے کہ موجودہ جو حکمران ہیں گویا ان کو اس وقت جو پبلک ایک ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، مثلا وہ اس وقت عدل پر خودکش حملے کے نتائج سے بردسما ہیں اور اس دوران اپوزیشن میں پھوٹ ڈالنے کا یہ اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کو آپس میں لڑا دیں۔ یہ گویا خان صاحب کی خدمت ہے یا خان صاحب کے سلیکٹرز کی خدمت ہے، جن کا تذکرہ بلاول بھٹو صاحب ضرورت کے وقت اکثر کرتے رہتے ہیں۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ گماشتے ایوب خان کی سرکردگی میں پاکستان کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے جو حرکتیں کی اور پاکستان کے جسد ریاست میں جو ٹیکہ لگایا زہر بھرا، یا گویا سمجھ لیں کہ کرونا وائرس کا، یا یہ کہہ لیں کہ یعنی کینسر کا یا ایڈز کا، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے اثرات آج تک ہیں اور آج تک پاکستان جو ہے ان سے آزاد نہیں ہوا۔ سکسیس سے وہ حکومتیں آتی رہیں پاکستان میں جو فوجی حکمران تھے، اب انہوں نے کمپیریزن کیا ہے عمران خان سے، بلاول بھٹو صاحب نے۔ ہم تینوں کا کمپیئر تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل دیں، لیکن ہنٹس ہیں کہ بھٹو صاحب جو تھے جب انہوں نے سیاست شروع کی تو ایوب خان کا دور تھا، اور ظاہر ہے ایوب خان پہلے پردے میں تھے پھر پردے کے باہر آ گئے، تو گویا بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایوب خان کی کیبنٹ کے منسٹر بنے تو وہ سلیکٹڈ ہوئے جی۔ اب اس انداز سے اگر سوچیں، میں نہیں کہتا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں سیاستدان میں، لیکن جو لائن آف تھاٹ ان کے نواز سے نے دیا اس کے حساب سے تو وہ سلیکٹڈ وزیر ہوئے۔ پھر وہ اس وقت کی مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری رہے، یعنی جو ایوب خان کی مسلم لیگ کا ایک فیکشن یا ایک لیبل تھا تو اس کے وہ رہے سیکریٹری جنرل بھٹو صاحب۔ تو پھر سلیکٹڈ کون ہوا؟ اور اس کے بعد دیکھیں، اب اس کو کمپیئر کریں موجودہ خان صاحب سے۔ خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تو بہرحال انہوں نے بنائی جو ہے وہ اپنے طور پر ہی تھی، یہ الگ بات ہے کہ بنانا نہ بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ ان کی کوئی فالوئنگ نہیں تھی، نہ کبھی بنی ٹل کے اس دن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر بنے۔ اب جب بھٹو صاحب سیاست میں آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی اس وقت موجود حکومت کے خلاف سازش کر کے نہیں آئے، اس وجہ سے وہ سلیکٹڈ نہیں ہیں، یعنی کوئی ایسا سویلین سیٹ اپ موجود نہیں تھا کہ جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر کے وہ میدان میں آئے ہوں، لہٰذا اس وجہ سے بھٹو صاحب سلیکٹڈ نہیں ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی ایوب خان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے کام کیا، وہ یقیناً ایک نیگیٹو بات ہے، لیکن اس کا انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کر دیا، اس کا خمیازہ بھگت لیا یا اس کی تصحیح کر لی، اس کا وہ کہتے ہیں کفارہ ادا کر دیا کہ جب بھٹو صاحب کی امریت کے ایوب خان کی امریت کے خلاف بھٹو صاحب نے
نے ایک نعرہ لگایا اور اس بیس پر اپنی انڈیپینڈنٹ پارٹی تشکیل دی اور جیت گئے، اور بغیر یعنی افواج کی مہربانی سے، اگرچہ جیتے صرف ویسٹ پاکستان میں۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ خان صاحب جب سیاست میں یعنی انہیں یہ موقع ملا ہے تو وہ اس لیے سلیکٹڈ ہیں کہ اس وقت سویلین سیٹ اپ موجود تھا، اس کے خلاف سازش کرنے کے لیے انہیں کوئی ٹول چاہیے تھا، تو خان صاحب جو ہیں وہ بطور ٹول جو ہیں بطور مالشے کے اور پالشے کے فوراً حاضر ہو گئے، جو ہی انہوں نے اشارہ کیا اور انگلی امپائر کی جو تھی اس کا انتظار کرنے لگے یا اس کو تھوڑا بہت چوسنے لگے۔ اب نواز شریف جو ہیں اسی طرح جس طرح بھٹو صاحب اس وقت وزیر بنے، اگرچہ یعنی وہ کوئی حکومت کے کسی سویلین سیٹ اپ کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے جن کا اقتدار ہو، اب اگر یعنی یہی اپنا بلاول صاحب سے دیکھیں، جب یہ 88 میں پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ضیاء الحق کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور شاید 4 دن گزر چکے تھے کہ ضیاء الحق جو ہیں وہ 17 اگست 1988 کو جہاں باقی ہوئے اور بلاول صاحب جو ہیں 21 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے، تو گویا ان کا فارمیٹو فیز تو ضیاء الحق کے دور میں ہے، تو یہ کہا جائے کہ یہ بھی ضیاء الحق کے دور کی پیداوار ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی فوجی حکمران حکومت کر رہا ہے ملک میں، تو جس نے بھی سیاست میں انٹر ہونا ہے وہ کسی ایوینیو سے تو انٹر ہوگا، لیکن وہ بدتر ایوینیو ہے اگر کسی سویلین سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا اعلی کار بنے۔ لہٰذا بھٹو صاحب اس سینس میں اعلی کار نہیں تھے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ سلیکٹ بھی نہیں تھے، لیکن آئیڈیل نہیں ہے سیٹ اپ تھا، تو وہ آئیڈیل نیس سے کمی تھی، جو ان کی پرفیکشن میں کمی تھی، جو اس وقت کے ڈکٹیٹر کے دست راست بنے کچھ عرصے کے لیے، اس کا خمیازہ بھی انہوں نے بھگتا اور اس کا انہوں نے کفارہ بھی ادا کیا اور انڈیپینڈنٹ سیاست انٹروڈیوس کرائی اور اس میں کامیاب رہے۔ اب اس طرف خان صاحب جو ہیں وہ ایک سازش کر کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ٹولے کو، راحیل شریف کو اور اس کے بعد یہ جو اب ہے باجوہ صاحب اور اس طرح پاشا اور وہ جو ظہیر الاسلام اور آج فیض حمید ہیں، ان کو ضرورت تھی ایک پالشی کی، تو خان صاحب نے سویلین حکومت کے خلاف پالشیا بننے کے لیے حامی بھری، اور 7 جج بھی ایک ہی کشتی پر، وہ بلکہ ایک پیج پر تھے، تو اس لیے یہ سلیکٹڈ ہیں، بھٹو صاحب نہیں تھے۔ اس طرح جب نواز شریف نے سیاست کی شروع کی، اس وقت یقیناً ماشاء اللہ تھا ملک میں، یعنی 81 میں ویسے تو وہ 76 میں شامل ہوئے مسلم لیگ میں، لیکن یعنی اس وقت کی مسلم لیگ میں، اور کچھ عرصہ تحریک استقلال میں بھی رہے برائے نام سا، لیکن بھرپور انٹری ان کی پالیٹکس میں ہے بطور فائنانس منسٹر پنجاب 1981 میں۔ اس وقت یقیناً مارشل لا موجود تھا، وہ کسی سویلین سیٹ اپ کے خلاف سازش کر کے نہیں آئے تھے، جس طرح باقی وزراء تھے اسی طرح وہ بھی بنے، تو اس والے سے ان کا بننا زیادہ نیچرل تھا کہ پچھلے سیٹ اپ میں ان کے گھرانے کو ان کے انڈسٹری سے، ان کے بزنس سے محروم کیا گیا تھا، اور یہ موجودہ سیٹ اپ ظاہر ایسا تھا کہ اس میں وہ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے تھے، بہتر بطور بزنس تو انہوں نے کر لیے، پہلے دبئی میں کاروبار کے لیے بھٹو صاحب نے نکالا تو پھر واپس آ گئے، اور فائنانس منسٹر جب بنے تو ظاہر ہے ماشاء اللہ موجود تھا، تو اس وقت یعنی سلیکٹڈ اس سینس میں وہ نہیں ہے کہ کسی سویلین سیٹ اپ کے خلاف اعلی کار کے طور پر آئے، لیکن یہ بہرحال آئیڈیل بات نہیں تھی کہ وہ ایک فوجی حکمران کے سیٹ اپ میں ایک حصہ تھے، فائنانس منسٹر تھے، اور بعد میں انہی کی اسپیسز میں گویا وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ظاہر پارٹی لیس سلیکشن تھا تو کسی نے بننا تھا، وہ بھی بن گئے، کسی کے خلاف سازش نہیں تھی، اس لیے وہ سلیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی یہ آئیڈیل نہیں تھی جس طرح کہ بھٹو صاحب کی آئیڈیل نہیں تھی، اور اس کا انہوں نے نواز شریف نے خمیازہ بھی بھگتا اور اس کا کفارہ بھی ادا کیا، اور جب بھی اقتدار انہیں ملا انہوں نے سویلین اتھارٹی کو اسرٹ کیا، اس لیے خان صاحب، بھٹو صاحب اور میاں صاحب کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، ہاں میاں صاحب اور بھٹو صاحب کا موازنہ ہے جی، لیکن خان صاحب وہی بات کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گویا کمپرومائز کیا یا جو بھی آپ کہیں، وہ بنے 1990 میں وزیر اعظم،
نواز شریف. اس وقت تک وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی، ان کا یعنی قریبی رشتہ سمجھ لیں کہ ایک پولیٹیکل تعلق غلام جیلانی خان سے تھا، اس وقت وہ بھی آؤٹ آف پکچر تھے، ضیاء الحق تھا وہ بھی آؤٹ آف پکچر تھے. لہٰذا انہوں نے اپنی پارٹی کو اپنے دست و بازو سے ایک پولیٹکس میں اس کی جڑیں پیدا کیں، اور اس میں یقیناً ان کے ڈیولپمنٹ کے کام اور ان کا یعنی سیاست کا سٹائل جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم تھا. اور جہاں تک بے نظیر کی مخالفت کی بات ہے، ویسے یہ بھی کہا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس سینس میں پیش کی جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی چھانگا مانگا ہو گیا. چھانگا مانگا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کسی کے کوئی ایم پی اے توڑ کے لے کر نواز شریف گیا تھا، یہ لوگ الٹ بات کہتے ہیں. چھانگا مانگا اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت کے گورنر کو بے نظیر بھٹو صاحب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا لین دین کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے یہ میسج بھیجا سجاد، یہ جو موجودہ اپنا شاہ محمود قریشی، اس کے والد جو سجاد قریشی تھے وہ گورنر پنجاب تھے، کہ چیف منسٹر سے حلف یعنی یہ جو 88 میں پھر دوبارہ یعنی جو وہ 88 کے الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ بنے تو ان سے حلف نہ لیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ میں پہلے حلف اٹھا لوں بطور وزیر اعظم، اور پھر میں پنجاب کے ایم پی ایس کو مینیج کر کے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ یہاں پر فیبریکیٹ کر لوں گی. حالانکہ پنجاب میں ظاہر ہے آئی جے آئی کو اکثریت حاصل تھی. تو یہ انیشیٹو بے نظیر صاحبہ مرحومہ کا تھا کہ انہوں نے شو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور پریمپٹ کیا نواز شریف کو. لیکن سجاد علی شاہ کے ساتھ ظاہر ہے اس کے تعلقات تھے، تو وہ بات یہ مانا نہیں، لہذا انہوں نے پہلے حلف دلوا دیا نواز شریف کو. اور نواز شریف نے اپنے ایم پی ایس کو محفوظ رکھنے کے لیے چھانگا مانگا لے گیا، کسی کے ایم پی اغوا کر کے نہیں لے گئے. وہ اس لیے کہ کہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کیونکہ اس وقت نامینیٹ بے نظیر صاحبہ ہو چکی تھیں، تو وہ ان کو یعنی سپریس کر کے یا پریشرائز کر کے یا لالچ دے کے اپنی طرف نہ کر لیں. تو وہ گویا ایک پریکاشن تھی، حفظ ماغ تقدم کے طور پر تھا. یعنی اب جس سینٹیمنٹ کو ایک غلط انداز میں چھانگا مانگا کا نام دیا جاتا ہے، اصل میں اس سینٹیمنٹ کے خلاف ایک دیوار بنائی گئی جس کا نام چھانگا مانگا ہے. لہذا نواز شریف کا وہ کریڈٹ ہے کہ پالیٹکس وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بطور وزیر اعظم، اور پہلے ڈیزگنیٹڈ وزیر اعظم اور بعد میں حلف اٹھا کے بے نظیر سازش کر رہی ہیں بطور وزیر اعلیٰ، انہیں ہٹانے کی کوشش ہے یا نہ بننے دینے کی میں رکاوٹ، یعنی وہ بننے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہیں. لہذا وہ تو نواز شریف کی فراست تھی، اس میں کسی سویلین سیٹ اپ کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی. لہذا اس کے بعد جب بنے وہ یعنی 1990 میں وزیر اعظم بنے، تو اس وقت بھی اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بے نظیر کو نکال دیا تھا. وہ نواز شریف سے پوچھ کے نہیں نکالا، نہ نواز شریف اس لیے وہ پہلے اویلیبل تھے کہ اس کو نکالیں. اگرچہ بے نظیر نے نواز شریف کے خلاف ظاہر سازش آپ کو پتہ ہے، آپ کو عرض کیا ہے کہ حلف اٹھانے سے پہلے شروع کر دی تھی. بہرحال اس وقت جس طرح بے نظیر پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر کے آئی، اس طرح یقیناً نواز شریف بھی آیا. تو اس والے سے پھر دونوں سلیکٹڈ تھے. یہ اسی طرح کی باتیں ہیں کہ جس طرح کوئی کہے کہ پاکستان تو انگریزوں نے بنایا ہے. کیسے کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ برٹش پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا تو پاکستان بنا نا. اس کا مطلب محمد علی جناح تو بانی نہیں تھے. دیکھیں یہ سوفسٹری ہے نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے بنایا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بنایا پاکستان کے اور برصغیر کے مسلمانوں نے ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں بنایا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کوئی وے آؤٹ نہیں تھا نا. آئیڈیلی اسپیکنگ تو برٹش خود ہی رہنا چاہتے تھے، لیکن اس فورس کے جو کریٹ کی گئی طریقے پاکستان کی صورت میں وہ رہ نہیں سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے وہ برٹش انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ برٹش پارلیمنٹ سے پاس کروایا. لہٰذا یہ فارمل سینس میں اگر دیکھیں تو وہ اس ایکٹ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان آزاد ہوا، لیکن حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک صرف ٹیکنیکلٹی، ایک لیگلٹی کا یعنی ایک فارملائز کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح یہ بات کہ 90 میں پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے ظاہر ہے عوام کی اکثریت جیت کے آیا. اب کوئی یہ کہے کہ دیکھیں جی اسے اکثریت دلوائی گئی، تو
اس کے لیے ظاہر ہے دونوں طرف سے باتیں کی جا سکتی ہیں. اس طرح پھر کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 88 میں بے نظیر کو اکثریت دلوائی گئی تاکہ یعنی وہ پچھلا جو بھٹو صاحب کو یعنی پھانسی دینے کا معاملہ اس کو تھوڑا پیسیفائی کیا جا سکے یا پاکستان میں ایک نارملسی جو ہے وہ پالیٹکس میں لائی جا سکے. تو اسی طرح پھر بے نظیر نے اگر اس وقت نواز شریف نے اگر سپوز کریں کہ اس طرح کا کام کیا تو بعد میں پھر بے نظیر نے کیا 93 میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور وہ آ گئے. لہذا یہ بات ایسی نہیں ہے جس طرح بلاول بھٹو صاحب فرماتے ہیں. یہ بات اگرچہ بہت طویل ہو سکتی ہے لیکن اب ظاہر ہے یہ ایک ٹائم لمٹ معاملہ ہے. تو جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے یہ بیان دے کر ایک تو تاریخ کو ایک اوور سمپلیفائی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپوزیشن میں انتشار اور شگاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور موجودہ جو پالیسی اور سلیکٹڈ آدمی ہے خان صاحب یا موجودہ جو دیوتا ہیں سومناتھ میں بیٹھے ہوئے ان کو سرو کیا ہے, ان سے سپیس مانگی ہے. شاید وہ نائب سکھ پہلی پیشی سے ہی ڈر گئے ہیں جی کہ اب ان کے لیے کام کرنا شروع ہو گئے. تو بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اس وقت ایک دوسرے کے پر الزام لگانے سے کہیں بہتر ہے کہ اصل فوکس رکھیں. حکومت جو ہے عدالت پر خودکش حملے میں زیادہ تر اس کی ناکامی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے فوکس بدل دیا. وہ قاضی فیض عیسیٰ پر فوکس رکھنے کے بجائے پورے سپریم کورٹ پر انہوں نے فوکس منتقل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اب بھگت رہے ہیں. اس طرح بھٹو صاحب بلاول زرداری صاحب یہ جو فرماتے ہیں تو وہ بھی اپنا فوکس جو ہے وہ جان بوجھ کر اپوزیشن کا اصل ٹارگٹ سے ہٹا کے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ طاقتیں خوش ہو جائیں اور اس طرح وہ انہیں سپیس انٹرن دیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. میرا جی تو چاہتا ہے میں ایک سیاستدان پر طویل پروگرام کروں لیکن ظاہر ہے یہ ٹائم کی سوشل میڈیا پر ظاہر ہے پھر لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. تو انشاءاللہ کبھی ہوگا. تو اب اجازت, خدا حافظ.